بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، آئیے کلمہ طیبہ ایمان سے متعلق احادیث کا مطالعہ کریں انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حدیث نمبر 47۔ حضرت ابو عمرہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ یہ گواہی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں کو لے کر اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن اس حال میں ملے کہ وہ اس پر دل سے یقین رکھتا ہو تو یہ کلمہ شہادت ضرور اس کے لیے دوزخ کی آگ سے آڑ بن جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص ان دونوں باتوں یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار لے کر اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن ملے گا، وہ جنت میں داخل کیا جائے گا، خواہ اس کے اعمال نامہ میں کتنے ہی گناہ ہوں۔ مسند احمد، طبرانی، مجموع الزوائد۔ فائدہ: شارحین حدیث دیگر احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس حدیث اور اس جیسی احادیث کا مطلب یہ بتلاتے ہیں کہ جو شہادتیں یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے گا اور اس کے اعمال نامہ میں گناہ ہوئے تو بھی اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ضرور داخل فرما دیں گے، یا تو اپنے فضل سے معاف فرما کر یا گناہوں کی سزا دے کر۔ معرف الحدیث۔ حدیث نمبر 48۔ حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، پھر وہ جہنم میں داخل ہو یا دوزخ کی آگ اس کو کھائے۔ مسلم کی حدیث۔ حدیث نمبر 49۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، جس شخص نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اور اس کی زبان اس کلمہ طیبہ کو کثرت سے کہنے کی وجہ سے مانوس ہو گئی ہو اور دل کو اس کلمہ کے کہنے سے اطمینان ملتا ہو، ایسے شخص کو جہنم کی آگ نہیں کھائے گی۔ بیہقی کی حدیث۔ حدیث نمبر 50۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی بھی اس حال میں موت آئے کہ وہ پکے دل سے گواہی دیتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور معاف فرما دیں گے۔ مسند احمد۔ حدیث نمبر 51۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے، جب کہ وہ آپ کے ساتھ ایک ہی کجاوے پر سوار تھے، فرمایا، معاذ بن جبل۔ انہوں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ و سعدیک۔ اس کا مطلب ہے، اللہ کے رسول، میں حاضر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ۔ انہوں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ و سعدیک، یعنی اللہ کے رسول، حاضر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، معاذ۔ انہوں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ و سعدیک، یعنی اللہ کے رسول، میں حاضر ہوں۔ 3 مرتبہ ایسا ہی ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سچے دل سے شہادت دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے دوزخ پر ایسے شخص کو حرام کر دیا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے یہ خوشخبری سن کر عرض کیا
کہ میں لوگوں کو اس کی خبر نہ کر دوں تاکہ وہ خوش ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر وہ اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے، عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے آخر کار اس خوف سے کہ حدیث چھپانے کا گناہ نہ ہو، اپنے آخری وقت میں یہ حدیث لوگوں سے بیان کر دی۔ بخاری کی حدیث۔ فائدہ: جن احادیث میں صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار پر دوزخ کی آگ کا حرام ہونا مذکور ہے، شارحین نے ان جیسی احادیث کے دو مطلب بیان کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ دوزخ کے ابدی عذاب سے نجات مراد ہے، یعنی کفار و مشرکین کی طرح ہمیشہ ان کو دوزخ میں نہیں رکھا جائے گا، گو برے اعمال کی سزا کے لیے کچھ وقت دوزخ میں ڈالا جائے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت پورے اسلام کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ جس نے سچے دل سے اور سوچ سمجھ کر یہ شہادت دی، اس کی زندگی مکمل طور پر دین اسلام کے مطابق ہوگی۔ مظاہر حق۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی سمجھ بوجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرمائے اللہ تعالی آپ سبوں کی ہم سبوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، عافیت عطا فرمائے، اپنی مدد شامل حال فرمائے، تمام لوگوں کی جائز مقصد مرادوں کو پورا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔